الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. عقیدہ واسطیہ کے دروس میں یہ مضمون اور یہ بحث، یہ عظیم مسئلہ موضوع درس تھا کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک عظیم صفت اس کی تمامی مخلوقات کے ساتھ معیت اللہ لخلقہ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہونا، کہ اللہ سب کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو پچھلے درس ہی میں یہ بتایا تھا کہ یہ صفت معیت اللہ لخلقہ بہت ہی اہم ترین صفت ہے، اور یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے صفات کے کہ جس سے ہم اہل سنت والجماعت کے مابین اور دیگر تمام صفت کے باب میں بدعت کے اندر گرفتار فرق و طوائف کے مابین ما بہل امتیاز ہے. ہم معیت کو کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں حقیقی معیت مانتے ہیں، اور پر کہ اللہ تعالی کے لیے خاص علو و ارتفاع، استواء الرحمن علی عرشہ کی صفت بھی ثابت ہے اور حقیقی صفت ہے. اور اللہ تعالی کے لیے صفت علو ذاتی اور اللہ تعالی کی تمام مخلوقات پر فوقیت کی صفت بھی اس کے لیے ثابت ہے، اور یہ اس کی صفت حقیقی ہے. اور استواء علی العرش اور اللہ تعالی کے علو و فوقیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی مخلوقات کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی کی یہ صفت معیہ یہ بھی اس کی حقیقی صفت ہے. اور ہم معیت کا معنی وہ لیتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلالت ہوتی ہے، اور لغت عربی میں معیت کا جو معنی ہے اور اس کے جو استعمالات ہیں، اور ان استعمالات میں سے جو اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی اور اس کے علو و ارتفاع و فوقیت کے شایان شان معیت ہے، وہ معنی حقیقی ہم مراد لیتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت اس صفت پر فہم سلف صالح کی روشنی میں ایمان رکھتے ہیں، اور معیت والی آیات کا جو معنی
وہ مطلب درست صحیح علماء اہل سنت میں کے بڑے بڑے بابصیرت علماء نے عقائد کی بہترین معرفت رکھنے والے سلف صالحین علماء نے اور ان کی اتباع کرنے والے علماء نے جو بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم اس صفت معیت اللہ علی خلقہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں اپنے درس کے آغاز میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ شیخ الاسلام نے بڑی ہی بہترین ترتیب کے ساتھ صفات کے ان مسائل کو بیان کیا ہے کہ پہلے آیات استواء اللہ علی عرشہ کا ذکر کیا، پھر علو اللہ علی خلقہ علو ذاتی کا اور اس پر دلالت کرنے والی آیات کا فوقیت اللہ الذاتیہ پر دلالت کرنے والی آیات کا ذکر کیا، پھر اب ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہ ترتیب بڑی اہم ہے اور بنیادی ہے، اس طور پر کہ متعدد طوائف نے انہی صفات کو صحیح معنی و مفہوم میں نہ لینے کی وجہ سے ان کے یہاں زیغ و انحراف ہے، بدعات ہیں، اور وہ باتیں ہیں جو اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان نہیں ہیں، اور ان طوائف کے یہاں خلل اور فساد پایا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو چاہتا ہوں کہ ترتیب ایک خاص قائم رہے درس اور درس کے معانی و مقالب پیش کرنے میں، تو میں آج ان آیات کے معانی کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد میں معیت کی اقسام بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد معیت کا لغت میں استعمال کس صورت میں ہوتا ہے اور اس کا کیا معنی اصل ہوتا ہے اس کا ذکر کروں گا۔ پھر یہ بات کہ معیت سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کیا علو و فوقیت اللہ اور معیت اللہ لخلقہ کے اندر کیا کوئی تضاد ہے یا نہیں ہے، کیا معنی ہے، کیا صحیح مفہوم ہے عقیدے کے اس اہم ترین مسئلے میں۔ تو یہ ترتیب وار باتیں ذکر کی جائیں گی میرے محترم سامعین۔ میں آج صرف ترجمہ کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ پہلے میں سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ، اس کی آیت کے معانی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر وہ
मुस्तवी हुआ, बुलंद हुआ, मुस्तकिर हुआ। वो जानता है उन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन में दाखिल होती हैं। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दी, वो जानता है उन तमाम अशिया को जो ज़मीन में अंदर जाती हैं, घुसती हैं, दाखिल होती हैं। वमा यखरुजु मिनहा, और उन तमाम चीज़ों को भी जानता है जो उससे बाहर निकलती। वमा यंज़िलु मिनस समा, और वो जानता है उन तमाम अशिया को जो आसमान से नीचे उतरती है, आसमान से नाजिल होती है। वमा यअरुजु फीहा, और उन अशिया को भी जानता है जो उसमें यानी आसमान पर चढ़ती है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वह खिताब तमाम तर इंसानों मखलूक़ात के लिए है, बिलखुसूस आक़िल इंसान, कि वो तुम सब के साथ है, तुम कहीं भी हो, तुम जहां भी हो। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह उन तमाम चीज़ों से उन तमाम चीज़ों को देखने वाला जो तुम करते हो। इस आयत करीमा की अगर मुकम्मल तफसीर की जाए तो मानी के जहां तो है ही, इसमें कोई शुबहा नहीं है। और उसके लिए हमें और आपको चाहिए कि मुस्तनद अहले सुन्नत वल जमात की तफसीरों का मुराजा वो मुताला किया जाए। लेकिन मैं ये बात ये कहे बगैर न रहूँगा कि यह आयत करीमा वो है कि जिसमें बहुत सारे मसाइल व उमूर का अक़दी जिक्र तो है ही, लेकिन आपको मैं असलन ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वो आयत है कि जिसमें इस्तिवाउल्लाहि अला अर्शिही का जिक्र है। और देखिए आप कि अल्लाह जल्ला वाला के उमूमे इल्म का भी जिक्र है, अल्लाह ताला के इहाते इल्म का जिक्र है कि अल्लाह ताला तमाम अशिया को जो ज़मीन में घुसती दाखिल होती हैं, जो ज़मीन से निकलती हैं, जो आसमां से उतरती हैं, जो आसमां पर चढ़ती हैं, सब को जानता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हमारे मौजू के लिए महल शाहिद लफ्ज़ है, वो हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ कहीं भी हो। और आयत करीमा का खातिमा भी देखिए मेरे मोहतरम सामीन कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को देखने वाला है। पूरी आयत अगर ज़हन में रहे तो फिर मईयत का जो दुरुस्त मफ़हूम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक है, जिस पर हमारा ये एतक़ाद कामिल व रासिख़ है, तो उस माने को समझने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है अगर इस आयत करीमा के तमामिये अल्फाज व कलिमात पर गौर किया जाए और उनके मानी को समझ के उस पर ईमान रखा जाए कि खुदा अल्लाह ताला ही इस आयत में अपने इस्तिवा अलल अर्श का भी जिक्र कर रहा है, अपने उमूमे इल्म व हयाते इल्म का भी जिक्र कर रहा है और अपनी मईयत का जिक्र कर रहा है कि तुम सबके साथ है, तुम जहाँ कहीं भी हो। और इस तरह से मईयत का माना हकीकत में खुद ब खुद आयत करीमा से वाज़े हो जाता है। और अल्लाह ताला की मईयत और अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने में कोई तक़ाद हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने एक ही आयत में दोनों बातों को
ہاں دونوں صفتوں کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں عقیدے سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق تو مذکور ہے ہی، لیکن یہ دونوں نقطہ استواء علی العرش اور معیت اللہ لخلقہ کا ذکر ایک ساتھ اسی آیت میں آیا۔ دوسری آیت کا ترجمہ جو سورہ مجادلہ کی ہے، پوری آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں ترجمہ اور اس کے معنی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پوری آیت یہاں نقل کی ہے، اور وہ ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کسی بھی آیت کا، آیت کے ٹکڑے کا، آیت کے لفظ کا، آیت کے اندر کسی معنی و موضوع کا سمجھنا اس سے بھی آسان ہوتا ہے کہ پوری آیت اور آیت ہی میں بیان کیا ہوا سیاق و سباق کا سارا معنی و مفہوم ذہن نشین رہے قرآن کے الفاظ و کلمات کی روشنی میں۔ چنانچہ یہاں ہمیں اس کے معانی کے ترجمے پر یوں نگاہ کرنا چاہیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم جانتے نہیں، کیا خبر نہیں کہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمینوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ نہیں ہوتی ہے تین کی سرگوشی مگر وہ یعنی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور پانچ کی سرگوشی کانا پھوسی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ان کے بھی ساتھ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم کی، نہ اس سے کم کی اور نہ اس سے زیادہ کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ۔ آیات کریمہ کی ان کلمات میں، آیت کریمہ کی ان کلمات میں اللہ جل وعلا کی معیت کا ذکر ہے کہ وہ تین سرگوشی کرنے والے ہوں تو وہ چوتھا، پانچ سرگوشی کرنے والے ہوں تو وہ چھٹا، اور اس سے کم اس سے زیادہ جس قدر بھی ہوں سرگوشی کرنے والے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم آیت کریمہ کے اندر بیان کردہ پہلے ہی کے لفظ وہ معنی پر صحیح معنوں میں تدبر و تأمل سے کام لیں تو الا هو معهم اینما کانوا کا معنی و مطلب سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، جس کو میں بعد میں پھر مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، آگاہ کرے گا، خبر کرے گا ان تمام باتوں سے اور چیزوں سے اور کاموں سے جو انہوں نے کیا ہے قیامت کے روز۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ سیاق اور آخر میں بتایا ہوا اللہ جل وعلا کا یہ فرمان، یہ خود معیت کے معنی کی تعین، تشریح، تفہیم کے لیے حد درجہ معاون ہے کہ معیت کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں آیتوں کے بعد جو آیتیں ہیں ان کے معانی کی بھی ترجمانی کر دوں مختصر سے لفظوں میں، اور اس فرق کے ساتھ کہ ان دونوں آیتوں میں عمومی معیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جس معیت کا ذکر ہے وہ اشخاص کے ساتھ اور اوصاف خاصہ سے متصف حضرات کے ساتھ اللہ تعالی کی معیت کا ذکر ہے، جیسا کہ ترجمے سے بالکل واضح ہے۔ مثلا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کے اندر معمولی بھی
ہاں سیرت کا علم اور سیرت کا مطالعہ ہو کہ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحب آپ کے صحابی ابو بکر صدیق تھے، اور پھر اس کے بعد کفار جو تعاقب میں تھے، مشرکین جو تعاقب میں تھے، غار کے منہ تک آ چکے، اور ایسے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وہ حدیث کے اندر مذکور ہے، اسی موقع کی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیت، اس کا یہ کلام کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، کہ مشرکین بھلے غار کے منہ پر کھڑے ہیں لیکن ابو بکر تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، میرے اور تمہارے ساتھ اللہ جل وعلا ہے۔ یہاں آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں عظیم شخصیات نبی و صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور دونوں کے ساتھ ہونے پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد بتایا اننی معکما اسمع و ارى، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو خطاب کر کے کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یہ معیت الاشخاص پر دلالت کرنے والی آیت ہے کہ صاف آیت کے معنی کا ترجمہ ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا کہ بے شک میں تم دونوں، یعنی اے موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے جو سورہ نحل کی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اردو ترجمانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہاں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو خاص اوصاف یعنی تقوی اور احسان سے متصف لوگوں کے ساتھ ہے۔ چھٹی آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں جو بڑی جماعتوں پر غالب ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ آیت کریمہ صبر سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ذکر ہے۔ آیات کی انہی ترجمانی پر ہی آج کے درس میں میں اکتفا کرتا ہوں، اور کل معیت کی جو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے، مستند علماء نے مدلل طور پر جو معیت کی تقسیم کی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا انہی آیات کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سب کو اچھی سمجھ دے۔ صلی اللہ